آئیے ایک بار درود پاک پڑھیں تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعتکاف کی نیت کر لیں، نبی کی سنت الاعتکاف اللہ کا ہزار ہزار شکر کی تمام آج اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا درس سننے سنانے کے لیے حاضر ہے۔ اس درس کو نہایت دل جمی کے ساتھ سنیں اور کان دل میں سب کچھ بیدار رکھ کے سنیں، اور یہ عظمت والی کتاب ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑا ہے ان کی دنیا آخرت سنور گئی، تو ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو سمجھنے میں نہایت سینسیٹیو رہے، بہت حساسیت کے ساتھ اس کتاب کے احکام کو سیکھیں اور نہایت ادب احترام کے ساتھ ایسی محفلوں میں بیٹھا ہے اور دل جمی کے ساتھ۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ امام صاحب کو دیکھا کہ بعض لوگوں کو روک رہے تھے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ذوق شوق سے ایسی محفلوں میں حاضر ہوں۔ اور ایک بزرگ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک بہت بوڑھا شخص تھا، وہ ایک طبیب کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کوئی بیماری نہیں، بڑھاپے کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا کمر میں بھی درد رہتا ہے، کہا کوئی بیماری نہیں، بڑھاپے کا اثر ہے۔ کہا چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، کہا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بڑھاپے کا اثر ہے۔ اس نے دو چار دس صحیح سے بیٹھو اس نے دو چار دس بیماریاں بتائی۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی بیماری نہیں، سب بڑھاپے کا اثر ہے۔ تو وہ چلا کے کہنے لگا تم ڈاکٹری پڑھے ہو یا بڑھاپے میں تم نے ریسرچ کی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت سنجیدگی کے ساتھ کہا جناب یہ جو بلا وجہ آپ کو مجھ بے قصور پہ غصہ آ رہا ہے، یہ بھی آپ کے بڑھاپے کا ہی سبب ہے۔ تو عین ہمارے مسائل جتنے مسائل ہیں اور جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان سب کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام سے، پیغمبر اسلام سے اور اسلام کی کتاب قرآن مجید سے دوری اختیار کی۔ جس طرح اس بڑھاپے کے بوڑھے شخص کے پاس کوئی اور مرض نہیں تھا، ہمارے پاس بھی حقیقی معنی میں کوئی اور مرض نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ بتاتی ہے اس سے پہلے بھی مسلمانوں پہ ایسے دن گزرے ہیں جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ظاہری طور پہ مال و دولت نہیں تھی، لیکن مسلمان سربلند تھے، عزت والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رشتہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کتاب قرآن مجید سے نہایت مضبوط رہا ہے۔ تو ہماری پسماندگی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مذہب سے نہایت دور ہیں، اور جب مذہب کے نام پہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو ہم اتنی تعداد میں بھی نہیں پہنچتے جتنی تعداد میں ہم عام دعوتوں میں پہنچ جاتے ہیں، بریانی کے نام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ سیدھی سمپل بات ہے، پہلی چیز نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں دین اسلام کی طرف جب دعوت دی جائے، مذہب اسلام کی طرف بلایا جائے، قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف بلایا جائے، ہمیں ذوق شوق کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ محفلوں میں جانا چاہیے اور اپنی پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد پر محفلوں میں بیٹھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں گھسیٹ کے ان محفلوں میں لایا جائے، پھر بعد دل ناخواستہ ہم ان محفلوں میں بیٹھے ہوں۔ اور یاد رکھیں اللہ بڑا بے نیاز ہے نا، اس نے جنت بنائی ہے، وہ چاہے جنت کو آگ لگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فرمائے کن تو دوسری جنت بن جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے ہمارے سجدوں کی، ہمارے نیک ہو جانے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ محتاج تو ہم ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں، ہم اس کی کتاب قرآن مجید کو سمجھیں۔ تو اپنی اس محتاجگی کو جس شخص نے دنیا میں جتنا زیادہ سمجھا ہے اور زندگی اللہ کا بندہ بن کے گزاری ہے، اس کی زندگی اور آخرت اتنی زیادہ کامیاب رہی۔ اور جس نے اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیا، اپنے آپ کو بڑا